کس طرح ریڈ کر رہے ہیں اس ملاقات کو؟ کیونکہ بڑی مسٹری ہے اس کے اندر، کوئی تصویر نہیں آئی، کوئی فوٹیج نہیں آئی، کوئی جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں ہوئی، اور مسٹری سی آئے. میرے خیال میں ملاقات اٹ سیلف اتنا بڑا واقعہ ہے کہ صدر جمہوری امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کیبنٹ کے ساتھ وائٹ ہاؤس، اور اس میں لنچن دے رہا ہے فار دا چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان، جو حکمران نہیں ہے پاکستان کا بظاہر، ایٹ لیسٹ آفیشلی تو نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اور ان کا اور وہ اس ٹائم دے رہا ہے جب صدر ٹرمپ اپنی صدارت کا سب سے اہم فیصلہ کرنے والے ہیں کہ کیا وہ نیتن یاہو کی جنگ میں شامل ہوں گے براہ راست یا نہیں. تو یہ اس ٹائم پر، اور پاکستان نیکسٹ ڈور نیبر. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریڈنگ جو ہے میں ریڈ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ایک جو کلیدی کردار ہے، پاکستان کا جو اسٹریٹجک اہمیت ہے، اور پاکستان نے جو نیا مقام حاصل کیا ہے ہندوستان کو شکست دینے کے بعد، خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ میں جنہوں نے ڈیسائسولی لیڈ کیا تھا. تو ٹرمپ جو ہے نا، ہی لائکس ٹو بی ود دا ونرز، not the losers. انہوں نے کہا یہ پاکستانی قوم بڑی جاندار قوم ہے یار، 25 کروڑ آبادی ہے، تو انہوں نے لمحہ پاتا ہے انڈینز سوا عرب لوگوں کو، یہ کون لوگ ہیں یہ بڑے دبنگ لوگ ہیں، اور تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ، مطلب ہم نے امریکہ سے کوئی پیسہ نہیں لیا، ہم نے امریکہ سے امداد بھی نہیں لی، وہ امریکہ سے بھی لے رہے ہیں، روس سے بھی لے رہے ہیں، اسرائیل سے بھی لے رہے ہیں، سب سے لے رہے ہیں، اور J-10 بھی خرید کے آن پیمنٹ لی ہے سارا. تو یہ کون لوگ ہیں اور کون سی لیڈرشپ ہے جو بڑی دماغ ہے اور بڑی، اور کہہ دی آ جاؤ پترو میدان اچھا ہے لمبا پا دیں گے تو اور پا بھی دیا خاص کا آرمی. اگر پریس کانفرنس، یہ اس کا جو نئے زاویے سے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہندوستان کو اس نے ٹرخا دیا ٹیلی فون کال کے بعد. انہوں نے کہا اچھا جی اور پھر کی حال ہے اور سناؤ، وہ جو ہمارے سٹائل ہوتا ہے کہ پھر ملاقات، اس کو کول چھوڑ دے رہا ہے، ملاقات نہیں کی، مودی وینٹ آل دا وے. آج آپ سٹوری پڑھ لیں، اکانومسٹ کی سٹوری آئی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈچز مودی. مودی گیا تھا وہ ملاقات کرنے کے لیے، وہ جو شکایت لگانے ہمارے خلاف لگا رہی تھی نا شکایت، جو باقی لوگ لگاتے رہے ہیں 20 جگہ جا کے، اس میں لگانی تھی. مودی ان کا میں ٹائم نہیں، میں واپس جا رہا ہوں. ہاں ٹیلی فون کال کر لیتے ہیں، اور ٹرخا دیا اس میں کہ آپ آئیں تشریف لائیں، گپ شپ ماریں گے، دیکھی جائے گی. اور ادھر آپ نے 2.5 گھنٹے کا لنچ کر دیا ایکسکلوسیو پرائیویٹ، اور مطلب ہے کہ، اور وہ اس نے بعد میں بڑی تعریف کی کہ آئی ایم آنرڈ، میرے لیے بڑا اعزاز ہے، امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے فیلڈ مارشل، ہی از دی موسٹ انفلوئنشل پرسن، اور پھر اس نے یہ برابری کا مقام دیا کہ ایک مودی جو نام نہاد جمہوریت کا وزیر اعظم ہے اور پاکستان کا آرمی چیف، کہ دونوں بڑے زبردست لیڈر ہیں فیصلے کر، پھر دونوں ملک بڑے زبردست لیڈر ہیں، آئی لو پاکستان، پھر اور کشمیر کاز زندہ کر دیا. تو وہ تو ہندوستان میں تو صفحہ ماتم ہے اس کا چوئی صاحب، وہ تو پورا اسٹیٹ آف مارننگ ہے. لیکن جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تو میرا خیال ہے بالکل فارغ ہوگی، سائڈ لائن ہوگی بالکل. پولیٹیکل لیڈرشپ پہلے کہاں تھی؟ وہ انسٹال دے گئی تھی، فارم 47 سے آپ نے انسٹال کی ہے ایک آرڈر کے ساتھ. ان کی حیثیت ان کو بھی معلوم ہے، دنیا کو بھی معلوم ہے. تو وہ بات چھوڑے، پولیٹیکل لیڈرشپ از نائدر ہیئر. لیڈرشپ نہ کہنا آپ، وہ تو ملازمین ہیں، سیاسی ملازمین. آپ کے پرانے دوست ہیں تھوڑی سی بات کریں آپ. نہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں، ساری پولیٹیکل کلاس ہے نا جی، وہ تو سارے، اور ساری پولیٹیکل کلاس نے ایکسپٹ کر لیا ہے that the road to اسلام آباد lies through راولپنڈی. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا جو پریس ٹاک ہوئی نا ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کے اندر 2 چیزوں کا اظہار کیا انہوں نے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ایران کا ایشو ہے وہ جنرل عاصم منیر ہم سے زیادہ، یعنی مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے اس کو. ایک چیز جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسرا اس نے کہا کہ ہی ایگریڈ ود می، کہ اب ٹرمپ کا جو ویو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. تو اس کو کیسے ڈی سائفر کریں گے آپ ان 2 فکروں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو ہے کہ جب ملاقات سے پہلے مجھے کچھ دوستوں نے میڈیا کے پوچھا تھا کل، میں نے کہا تھا 3 آئیز ول بی ڈسکسڈ. 3 آئی کیا ہے؟ ایران، اسرائیل، انڈیا. یہ فوکس ہوگا. ٹھیک. کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید نہیں ہوگا، وہ انڈیا کا ہوگا، پہلے میٹنگ سیٹ ہوئی. میں کہا نہیں، دس از دا کی تھنگ. اس میں دیکھیں نا، بیسکلی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بریفنگ لے گا. آپ بتائیں، تم جانتے ہو وہ پنجابی صاحب کھلا ڈلا سٹائل ہے، تھاپڑی مارن والا، اور پھر کی حال ہے اور سناؤ. انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا ہوگا، ایران میں کیا کیپیسٹی ہے لڑنے کی، کیا ایرانیوں کو آپ جانتے ہیں، کیا ہمیں بھی کرنا چاہیے. وہ پوچھا ہوگا اسے ضرور، واٹ شوڈ بی مائی پالیسی آلسو، ہم کودیں یا نہ کودیں گا. اور میں خیال جنرل عاصم منیر نے بڑا اچھا بیان دیا ایک دن پہلے. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم مذمت کرتے ہیں جہریت کا، ہم ایران کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں امریکہ وہی کردار ادا کرے جنگ بندی کا جو انہوں نے کیا تھا، جو انڈیا اور پاکستان. تو اگریڈ ود می کا میں جو انٹرپریٹیشن ہے 2 اس کی ہیں. ایک کہ ایران شوڈ ناٹ ہیو دا نیوکلیئر بام. ٹھیک.
وہ ایران خود بھی کہہ چکا ہے. اس میں کنسنسس ہے ایران کے اندر بھی اور دنیا میں بھی. تو اس میں اس نے اگری کیا. اور دوسرا اس نے جو کہا ہے اگریڈ کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سیٹلمنٹ ہو, ڈیل ہو جائے. امریکہ بار بار کہہ رہا ہے سیٹلمنٹ, دو چیزیں کہہ رہے ہیں نا, ایک تو نہ بم نہ بنائے اور ڈیل ہو جائے. ڈیل کہہ لے, سیٹلمنٹ کہہ لے, تصفیہ کہہ لے, جو بھی کہہ لے. تو اس حوالے سے اس نے کہا ہی اگریڈ. اچھا ایک اور انسیڈنٹ ہوا اس سارے درمیان میں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل ایران کو کچھ دھمکی دے رہے تھے یا بات کر رہے تھے, لیکن کل سے جب سے یہ ملاقات ہوئی اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر خاموش ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا منہ بھی خاموش ہے. اس نے کوئی بیان ایران کے حوالے سے نہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ایک ثالثی کا کردار دیا گیا ہو کہ آپ ایران کو سمجھائیں جا کے. میں اگر ریڈ آؤٹ کروں, یہ میرا مشاہدہ ہے, میرے پاس تو کوئی ایکسس نہیں ہے. میرے خیال میں انہوں نے جب پوچھا ہوگا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کہ جناب آپ کی کیا رائے ہے, ایک تو اسیس ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹرمپ ہے اس ٹائپ کا بندہ اور اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, اور وہ انہوں نے کوئی فائل نہیں رکھی ہوگی کہ جو سی آئی اے کی یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی روایت تھی, وہ اپنی سوچ سے کرتا ہے, وہ وکھرا قسم کا بندہ ہے. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ جناب یہ جو جنگ ہے یہ بڑی خطرناک ہے, یہ عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہے. اس سے نقصان نہ صرف پاکستان کو ہوگا, آپ کو بھی ہوگا, اور آپ کے مسلم دنیا سے تعلقات خراب ہوں گے, آپ کو خطے میں دہشت گردی بڑھ جائے گی اور ایشوز ہوں گے, معیشت تباہ ہو سکتی ہے. تو آپ اس پنگے میں نہ آئیں. ایک تو یہ ضرور کہا ہوگا. دوسرا میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کوئی بعید نہیں, ٹرمپ نے ہاتھ پکڑ کے فیلڈ مارشل کا why don't you talk to the Iranians, they are your friends, talk to the military, talk to the mullahs, جو ان کا سٹائل ہے, ان کو کہیں یار ہاتھ والا رکھیں, وہاں سے ڈیل کر لیں, وہ بچ بچا ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ بات انہوں نے انفارملی, مجھے بھی یہ لگتا ہے چانس اسی کی یہ میرا مشاہدہ خیال ہے. یہ کیا ہے دیکھو نا, اتنی ورنہ تو 1 گھنٹے کا لنچ تھا, وہ 2.5 گھنٹے تک کیسے پہنچ گیا. اس میں بڑی تفصیلی ڈسکشن ہوئی ہے. اور اس میں کون بیٹھا ہوا تھا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الگ ملاقات پہ ہوئی ہے. نہیں, اسٹیو وٹکاف جو مین نمائندہ ہے اس کا ایران کے لیے, وہ بیٹھا ہوا تھا. اس کا مطلب بڑی اسپیسیفک باریکی کے ساتھ بات ہوئی ہے. اور آئی ایس پی آر کا آج سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیں, it was discussed in detail the Iran-Israel issue. تو میرے خیال میں یہ, تو اس سے اس کا مطلب ہے پاکستان کا ایک ماشاءاللہ ایک کلیدی کردار اس خطے میں استحکام لانے میں, امریکہ کے اور ایران میں شاید پل کا کردار ادا کرنے میں. اور چوہی صاحب ایک بڑی, آپ خود بڑے ابھی چائنا سے بھی ہو کے آئے ہیں, میں بھی چائنا ہو کے آیا ہوں, پھر میں آپ سے پہلے گیا تھا, پھر میں رشیا گیا. پاکستان کی یونیک پوزیشن ہے اس وقت, نوٹ کر لیں, بیک وقت ہمارے تعلقات بگ 3 چائنا, یو ایس, رشیا اور ایران کے ساتھ بیک وقت بہت اچھے ہیں, بہت اچھے. کہ تہران ہو, واشنگٹن ہو, بیجنگ ہو, ماسکو ہو, ان کو وہ ہم سے بات بھی کرتے ہیں اور ہم سے احترام اور عزت کا رشتہ ہے. اور بڑے عرصے بعد پاکستان کو یہ میں کہتا ہوں پہلی دفعہ شاید ہوا ہے کئی 40-50 سال کے بعد. یہ یونیک چیز ہے کہ ہم واشنگٹن سے بھی بات کر سکتے ہیں, وائٹ ہاؤس میں ہم رہبر آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں, اور چین تو اپنے گھر والی گل ہے, اور رشیا. میں ابھی ماسکو ہو کے آ رہا ہوں, میں لاوروف کو ملا ہوں کہ وزیر خارجہ کو, انہوں نے کہا ہم پاکستان کو ہندوستان کے لینزز سے, ہندوستان کے زاویے سے نہیں دیکھتے. یہ تو بہت بڑی تاریخی تبدیلی ہو رہی ہے اس وقت. اچھا صاحب, اب سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ معاملات سیٹل نہیں ہوتے, اور اب خبریں چل رہی ہیں امریکن میڈیا کے اندر کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹیک کرنے کا فیصلہ کر لیا, آرڈر کر دیا, بس اس نے سیز کیا ہوگا کہ جب میں کہوں گا اس وقت اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر معاملات سیٹل نہیں ہوتے اور امریکہ اس جنگ میں گھس جاتا ہے تو پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی, اور پاکستان کو کیا پوزیشن لینی چاہیے؟